وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اعظم خان سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی اور ان کو یا انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں، اس کا مجھے کم از کم نہیں معلوم یا کسی اور کو نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی جو رفقائے کار تھے ان کی موجودگی میں اعظم خان سواتی صاحب کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہوں گی تو وہ درست ہی ہیں، اور کیونکہ وہ ہمارے سینئر پارٹی کے رہنما ہیں اور اعظم خان سواتی صاحب کے بے تحاشا قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے۔ کہیں ڈیل کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں یہاں پہ ڈیل یا ڈھیل کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی عدالت میں کئی بار پیش ہو چکے ہیں، جہاں پہ ہمیں اسی عدالت کے گیٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے تھے جب ہم پہ بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ اور پتھراؤ ہو رہا تھا، اور اسی جگہ پہ مطلب یہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے موقف سے کبھی ہٹے نہیں ہیں۔ کوئی بات چیت تو نہیں ہوئی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، ہماری کسی قسم کی، میرے نالج میں میری تو تقریباً ابھی 3 مہینے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی انہوں نے، اور گو کہ ہمارے ساتھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، 3 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ایکٹنگ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس آرڈر کے باوجود بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے، اور ہماری ملاقات نہیں ہونے دی پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے۔ کے لیے کیا اقدامات آپ کریں گے آگے؟ دیکھیں جی، قانونی طریقے سے ہمارے یہ رفقۂ کار سارے کھڑے ہیں، قانونی طریقہ کار تو سارے کے سارے ہو چکے ہیں، مطلب ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشریٰ بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، حسان نیازی صاحب ہو گئے، یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں۔ سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا کریں، وکلا کیا کریں، عدالتوں کے آرڈر نہیں مانے جاتے، تو ابھی اس کے پیچھے پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ پولیٹیکل کیسز ہیں، تو لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نارمل کیسز ہیں ہی نہیں، نارمل کیس ہوتے تو یہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، یہ سارے کے سارے کیسز اڑ جاتے ہیں، یہ پولیٹیکل کیسز ہیں۔ اچھا سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب کے اندر 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ 4 مہینے کے اندر ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جائے، تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، 9 مئی کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو یہ کیسز ہیں، 9 مئی خود بذات خود ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ میں 12 بار یہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ آپ جب لبرٹی سے آتے ہیں اور آپ جیل روڈ پہ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پولیس لائنز آتی ہیں، 4-5 ہزار پولیس کی نفری وہاں پہ ہوتی ہے۔ اس دن وہ نفری کہاں پہ گئی؟ پہلا سوال۔ لاہور میں کہیں پہ کوئی ریڑھی والا کوئی وہاں پہ جلوس نکالتے ہیں تو پولیس کی نفری پہنچ جاتی ہے۔ اس دن وہ کوئک ری ایکشن فورس ہے، وہ چھاؤنی کی اپنی ایک سیکیورٹی فورس ہوتی ہے، وہ کہاں پہ تھی ساری کی ساری؟ پولیس والے کدھر تھے؟ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ تو لہٰذا یہ سب کے سب سوالیہ نشان ہے جن کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو جیپ کے اوپر لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں پہ نہ جائیں، اور وہ فوٹیجز موجود ہیں کہ جو لوگ پہلے کور کمانڈر گھر کے اندر جا کے انہوں نے وہ توڑ پھوڑ کی ہے، تو ان کی تو فوٹیجز موجود ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں اریسٹ کر رہے ہیں؟ اچھا سر، ایک ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے کے جب بھی کوئی کارکنان پیش ہوتے ہیں یا کوئی اہم لوگ پیش ہوتے ہیں، اسپیشلی جیل سے لا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ پی ٹی اے کی قیادت کچھ نہ کچھ اس کی نمائندگی وہاں پہ ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں 26 نومبر کے جتنے کیسز ہیں، آج سلار کاکڑ کو بھی میرے حال میں پیش کیا جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد، تو ہمیں وہاں پہ پی ٹی اے کی قیادت جو ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ورکر کو اس طرح لگتا ہے کہاں پہ؟ یہاں پہ آج ابھی دیکھیں یہاں پہ ہر ایک شخص کے اوپر ابھی یہاں پہ میں پیش ہوا ہوں نا، تو میری 8 انون ایف آئی آرز تھیں اسلام آباد کے اندر، میری 30 نئی ایف آئی آرز نکل آئی ہیں پنڈی میں، تو ہم لوگ جتنی لیڈرشپ ہے ان کے پیچھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کنور شوذب صاحبہ یہاں پہ گئی ہیں، آپ نے خود ان کو دیکھا ہے۔ قیادت کیا، آپ کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ہم سارے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ساروں کے پیچھے متعدد کیسز ہیں، ایک عدالت نہیں متعدد عدالتوں میں سارا دن ہماری حاضری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسز کی وجہ سے پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی جا رہی؟ بہت مضبوط اور بھی زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ لوہے کو بھٹی میں ڈال کے نا اس کو پگھلاتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان میں یعنی کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ نے بجلی کے ریلیف دیا ہے، آپ سوری آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ بجلی سستی کی ہے، پیٹرول پہ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو اس کا یہ شہباز شریف کا نام جو ہے نا وہ شوباز شریف ہے، شہباز نہیں ہے، شوباز شریف، وہ شوبازیاں کرتا رہتا سارا دن۔ یہ سیکٹر کا میں پاور منسٹر رہ چکا ہوں، اور پیٹرولیم کا بھی الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ تقریباً 17 روپے یونٹ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ بجلی کی قیمت ہوتی تھی، آج 85 روپے پہ پہنچ گئی ہے۔ نمبر 1۔
یہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگ اس کو سستی کر رہے ہیں، اور سستی کدھر سے کر رہے ہیں؟ جو پیٹرول کی مد میں، اور یہ خود وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، شہباز شریف خود کہتا ہے کہ ہم لوگ پیٹرول کی مد میں بین الاقوامی دنیا میں جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں وہ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں، وہ ہم لوگ بجلی کی طرف دیں گے۔ او بھائی خدا کے، یہ ایک عارضی چیز ہے، یہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو، اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے ہو۔ تو عوام جو ہے وہ تقریباً 85 کی جگہ تقریباً 79 روپیز یا دے، تو پھر کیا ہوا؟ بجلی کی قیمت 17 روپے کدھر اور 80 روپے کدھر؟ تو یہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ نیچے نہیں ہوگی، کیونکہ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی لگتا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور سب سے بڑی وہ تقریباً 2000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا گردشی قرضہ۔ اور سب سے اہم بات کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو غلط کارخانے انہوں نے لگائے تھے مسلم لیگ نون نے، مہنگے اور غلط، لوکیشن بھی غلط، اس کی وجہ سے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ کو کمپنیوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اس کی لاگت 2018 میں تقریباً 350 ارب تھی، آج وہ تقریباً 1800 ارب سے بھی زیادہ ہو گیا، بلکہ 2300 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے غلط کارخانے اور معاہدوں کی وجہ سے۔ تو پھر غلطی کس کی؟ ان کی اپنی غلطی ہے نا۔